سینیٹر اون عباس صاحب. سر سوال نمبر 28 سینیٹر اون عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ چیئرمین صاحب. سر میرا سوال منسٹر کیبنٹ ڈوین سے، ہم شور تارڑ صاحب اس کا جواب دیں گے شاید. سر جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے ہم سن رہے ہیں کہ رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے منسٹریز کی اور ڈپارٹمنٹس کی، اور اس کے لیے بہت ساری شاید کمیٹیز بھی بنائی گئیں، ان کی نوٹیفیکیشنز بھی ہوئے تھے. اس دوران ایک جو سب سے بڑا کیوس کریٹ ہوا پورے پاکستان میں وہ تھا ان امپلائیز کے لیے جن کو فارغ کیا جانا تھا. میں نے اپنی انڈسٹریز اور پروڈکشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اس وقت ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں رانا تنویر صاحب سے پوچھا تھا کہ کون کون سے محکمے ہیں جن کو آپ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ محکموں کی ڈیٹیل آئی تھی، پوری ڈیٹیل نہیں آئی. اور جس وقت یہ ڈیٹیل آتی تھی وہ کہتے جی ایس آئی ایف سی میں گئی ہے یا ایپیکس کمیٹی میں گئی ہے. جب کبھی ایس آئی ایف سی کا نام لیتے تو ہماری تو روح کانپ جاتی ہے جی، سوال پوچھنا پتہ نہیں ہمارے لیے کوئی جرم نہ ثابت ہو جائے. تو میرے صرف بڑا سی معصوم سا سوال ہے کہ کون کون سے محکمے ہیں جن کو آپ نے بند کرنے کا ارادہ کیا ہے، نمبر 1. کیا اس میں یوٹیلٹی سٹور جیسے بڑے محکمے شامل ہیں یا نہیں ہیں، اور جن محکموں میں آپ نے فائنل کر دیا بند کرنے کا ان کے امپلائیز کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا آپ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں یا سب کو اٹھا کے ایک ہی تلوار سے فارغ کر دیں گے؟ یہ میرا انیشیل کوشچن ہے، پھر جب آپ کا جواب آئے گا پھر میں اس کے سیکنڈری سوال پوچھوں. پلیز. بہت شکریہ آباد صاحب، آپ کی کیوں روح کامتی ہے؟ آپ نے بڑی بڑی جگہوں پہ ہاتھ ڈالے ہیں اور آپ بھگت گئے ہیں، تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. سر رائٹ سائزنگ از دا نیڈ آف دا ڈے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں کا کام سر کاروبار نہیں کرنا، حکومتوں کا کام کاروبار کے لیے کنجینیل انوائرمنٹ دینا ہے، مناسب حالات فراہم کرنے ہیں، اور جو فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے ٹو کیری آؤٹ دا بزنسز، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. انفارچونیٹلی ہم نے پاسٹ میں بہت زیادہ انڈلج کر گئے کاروباری ایکٹیویٹیز میں، جس کی وجہ سے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی جو بلیڈنگ ہے، جو بوجھ پڑتا ہے قومی خزانے پہ ان کے خساروں کی وجہ سے، وہ سالانہ سینکڑوں ارب ہے. اور وہ جو بجلی اور گیس کا ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اس کے ساتھ یہ ملا کے یہ سرکاری خزانے پہ ہر سال کوئی 2 کھرب سے زیادہ کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس سیکٹر سے، اور سینکڑوں ارب اس سیکٹر سے جو ہے وہ سرکاری خزانے پہ بوجھ پڑ رہا ہے. تو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی معیشت کو وینٹیلیٹر سے اتار کے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز شروع کی گئی. میں اگر ٹاپ سے باٹم آؤں تو ریسنٹلی جو 3 چیزیں ڈپارٹمنٹس کے ڈویژنس کے اعتبار سے ہوئیں، تو نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کو مرج کر دیا گیا ہے کیبنٹ ڈیسیژن کے ذریعے انٹیریئر میں، بیکاز اٹ واز یوز ٹو بی دیئر، اور نارکوٹکس کی فورس ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے، کچھ صوبے بھی اس میں اپنا کام کرتے ہیں. اسی طرح ایویشن ڈویژن واز پارٹ آف ڈیفنس ڈویژن ٹل 2013، اس کے بعد بنایا گیا. ایویشن کا سارا کام جو ہے وہ اتھارٹی کرتی ہے، CAA پہلے تھی، اب پاکستان ایویشن اتھارٹی ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کا دوسرا سروسز کا ونگ ایک کر دیا گیا، انجینئرنگ اور سیفٹی کا ونگ ایک کر دیا گیا، دوسری ایویشن سیفٹی ونگ ہے اس کا. تو وہ بھی اب ڈویژن کا کام اتھارٹیز کے ہوتے ہوئے بڑا منیمل تھا، اس کو ونگ بنا دیا گیا ہے منسٹری آف ڈیفنس کا، جو 2013 سے پہلے تھا. CADD کیڈ جسے ہم کہتے ہیں اس کو abolish کر دیا گیا. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہاؤسنگ پاک PWD ہے اس کی وائنڈنگ اپ کر دی گئی. اسی طرح یہ ایک فہرست دی گئی ہے مختلف محکموں کی جو فیز وائز ہو رہے ہیں. جہاں تک ملازمین کا تعلق ہے تو اس میں 2-3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوں گی. وہ ملازمین جو ایک سرٹن پورشن آف لینتھ آف سروس کر چکے ہیں، یعنی کہ اپنے ملازمت کے یوں سمجھیے آخری 5 سالوں میں ہیں، وہ پری میچور ریٹائرمنٹ پہ چلے جائیں گے. ان کے وہ پینشن بینیفٹس جو ہیں اس کے ساتھ انہیں ایک 1 ٹائم الاؤنس دیا جائے گا ان کی لینتھ آف سروس کو سامنے رکھتے ہوئے. وہ ملازمین جن کی لینتھ آف سروس ابھی 5 سال سے کم ہے یا 7 سال ہے، مجھے ایگزیکٹ سال یاد نہیں ہے، ان کو یہ آپشن دی گئی کہ ان کو ایج ریلیکسیشن فیڈرل گورنمنٹ کے باقی ڈپارٹمنٹس میں، تاکہ وہ اگر کمپلیٹ کرنا چاہیں کہیں اور اپنے میرٹ پہ وہ کریں، اور انہیں کچھ ظاہر ہے وہ جو گڈ بائی پیکج ہے وہ بھی آفر کیا گیا. اب یہ جو درمیان والی کیٹیگری ہے اس میں سرپلس پول کی آپشن بھی رکھی گئی، اور اس میں ڈفرینٹ پیکج جو ہیں وہ بھی ان کو بھی سٹرکچر کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو سنک کرنے کے لیے جو سول سرونٹ ایکٹ ہے اس میں ترامیم جو ہیں وہ اپروو کر کے CCLC سے اور کیبنٹ سے
وہ لائی گئی ہیں آپ کے سامنے, اور جب وہ ترامیم آئیں گی آپ کے ووٹ کے لیے, اس کی میں پھر آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا. ان محکموں میں, ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں کام کرنے والے پاکستانی ہیں, لیکن اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ سب سے بالاتر ہوتی ہے, کیونکہ ریاست کا نظام چلے گا تو ہم سب کا نظام چلے گا. اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے یہ رائٹ سائزنگ کی ایفرٹ شروع کی گئی ہے. اس میں کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ لوگوں کے روزگار لے لیے جائیں اور ان کو ایسے کر دیا جائے. ایون جو کچھ چیزیں آؤٹ سورس ہو رہی ہیں, امپلائیز ان کے ساتھ جائیں گے. کچھ چیزیں پرائیویٹائزیشن میں رائٹ سائزنگ میں جائیں گی, ان کے امپلائیز ساتھ جائیں گے. ہم نے یہ ایکسرسائز کی. آپ کے جو بینکس تھے جب پرائیویٹائز ہوئے, فیز وائز ہوئے, آج وہ بہترین بینکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, چاہے وہ ایچ بی ایل ہے یا ایم سی بی ہے یا الائڈ بینک ہے. ان کے اس وقت کے جو ہزاروں امپلائیز تھے ان کو آئیدر گولڈن ہینڈ شیک دیا گیا, یا جو امپلائیز اچھا کام کر رہے تھے ان کو انہوں نے نئے مالکوں نے کنٹینیو کروایا. اسی طرح باقی محکموں کی بھی اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو ریفائنریز ہماری ہیں کئی پرائیویٹائز ہوئیں, کئی انڈسٹریز ہماری پرائیویٹائز ہوئیں, اور ان میں یہ سارے پروسیسز ہوئے. تو کانسٹیٹیوشن میں جو بیسک گارنٹیز دی گئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے لیگل فریم ورک کے اندر ان کو کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ جی آپ صبح کام پہ نہ آئیں اور اس کے بعد اللہ کے سپرد آپ, ریاست ایسا نہیں کرے گی, نہ ہم نے سوچا ہے اس طرح. اس کے لیے ایک سائیڈ بائی سائیڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا جو والیوم ہے امپلائیز کا اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. کئی ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی تھوڑی سی ٹرمنگ ہو رہی ہے, جیسے ہم ڈائٹنگ کر کے وزن کم کرتے ہیں تو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے, تو وہ ڈائٹ پہ ہیں, اس کی وجہ سے جو اضافی چربی نکلتی ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے پھر ایک نیچرل ہوتا ہے طریقہ, وہ آہستہ آہستہ خود بخود نکل. جی مجھے آئی ہوئی ہے. تو اسپیسیفک آپ ضرور پوچھیں, لیکن جو میں نے آپ سے کہا کہ لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری ایکٹیویٹی ہوگی, اور کسی کو قانون سے بالاتر ہو کے گھر نہیں بھیجا جائے گا. جی ہونا بس صاحب. سر سپلیمنٹری دو سوال ہیں سر. رائٹ سائزنگ بس انہی اداروں کی کیجیے, کسی اور ادارے میں نہ چلے جائیے, ہے نا کچھ رولا پڑ جائے سر آپ کو. میرا اسپیسیفک کوشچن, کون نہیں سر بس دھیان کیجیے گا, رائٹ سائزنگ کرتے ہوئے سر یوٹیلٹی اسٹور کا میں نے نام لیا, کہ کون سے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو آپ بند کرنے جا رہے ہیں اور ان کے امپلائیز کا اسٹیٹس کیا ہے. آئی ایم شیور کہ یوٹیلٹی اسٹور کے برابر کے اور کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر آپ کے پاس کوشچن, اگر ان کیس یو ڈونٹ ہیو دا آنسر ٹو اٹ, جی پلیز. جی یوٹیلٹی اسٹور اور اس کے مقابلے کے اور کون سے ادارے ہیں, اسٹیل مل ہے, چشتی صاحب نیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جی کراچی کے اندر, پی ایم آئی ٹی ہے میرے خیال میں, اور کون سے ادارے ہیں جن کو آپ کا بند کرنے کا ارادہ ہے, ان کے کتنے امپلائیز ہیں جن کو آپ فارغ کریں گے, اور ان کو جب فارغ کریں گے ان کے لیے آپ نے کیا فائنینشیل الاؤنس سوچا ہے. دیٹ واز اے اسپیسیفک کوشچن سر. جی پلیز. اوان عباس صاحب کا جو سوال تھا پالیسی کے حوالے سے میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی. فگرز کیونکہ آپ نے سوال میں پوچھے نہیں تھے, اور سر آپ نے پوچھا تھا کہ انچارج آف کیبنٹ ڈویژن بی پلیز ٹو اسٹیٹ ویدر اٹ از اے فیکٹ دیٹ گورنمنٹ از انڈر ٹیکنگ رائٹ سائزنگ. جواب ہے یس, گورنمنٹ رائٹ سائزنگ کر رہی ہے. Abolishment and merger of different ministries, yes, میں نے اس کا جواب دیا. 3 ministries مرج ہو گئی ہیں, باقی ministries پائپ لائن میں ہیں, اس کی تفصیل آ گئی. آخری تھا details of such policy indicating current status and future of employees working in such ministries. میں نے policy statement دے دی ہے کہ کسی کو بائی سرپرائز یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ گھر جائیں, بلکہ لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے سول سرونٹ ایکٹ جہاں پہ اپلائی کرتا ہے اس میں ترامیم کی گئی ہیں. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے اپنے بورڈ آف گورنرز ہیں, ان کے اپنے ایکٹ ہیں جن کے تحت وہ ریگولیٹ کرتے ہیں, اس میں وہ تبدیلیاں لائی جائیں گی. سر آپ نے مانگی ہے دی ڈیٹیلز آف سچ. میں سر وکیل ہوں, میری مجبوری یہ ہے, میں لکھے ہوئے کے باہر جا نہیں سکتا.